اچھا، تو آج ہم بات کریں گے اسلام میں خاندانی زندگی کے اخلاقی نظام پر۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک مضبوط اور بامقصد رشتے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اسے زندگی کا نقطۂ عروج یعنی خوش نصیبی کا آغاز بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو شاید ہر انسان خود سے پوچھتا ہے کہ ایک خوشگوار اور بامانی زندگی کیسے گزاری جائے، اور اس کا جواب فلسفے اور مذہب نے ہمیشہ اخلاقی نظاموں کے ذریعے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو زندگی کے سب سے اہم رشتے یعنی شادی کو ایک ڈھانچہ اور گہرا مطلب فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کیوں کو سمجھتے ہیں۔ آخر اسلام میں شادی کے بنیادی مقاصد ہیں کیا؟ دیکھیں، یہاں 3 بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سفر ہے جو شروع ہوتا ہے جسمانی ضرورتوں سے، پھر جاتا ہے جذباتی وابستگی کی طرف، اور آخر میں پہنچتا ہے روحانی بلندی پر۔ پہلا مقصد فطری خواہشات کو ایک پرسکون اور صحیح راستے سے پورا کرنا ہے۔ دوسرا، ایک ایسے ساتھی کو پانا جو زندگی بھر کا مونس و غمخوار ہو۔ اور تیسرا مقصد گناہوں سے بچ کر اپنے نفس کی تربیت کرنا تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو سکے۔ اور یہ بات بہت ہی گہری ہے۔ دیکھیں، صحبت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ 2 لوگ ساتھ رہیں، بلکہ ایک دوسرے میں سکون اور چین تلاش کریں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے مقاصد۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ مقاصد میاں بیوی دونوں کے لیے فرائض کے ایک نظام میں کیسے ڈھلتے ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ذرائع میں سب سے پہلے بات کی گئی ہے بیوی کی ذمہ داریوں کی۔ تو یہاں ایک پوری فہرست ہے جو ایک خوشگوار گھر کی بنیاد بنتی ہے۔ اس میں شوہر کی دیکھ بھال ہے، لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے سلیقہ اور سمجھداری چاہیے۔ پھر محبت کا اظہار ہے، شوہر کا احترام اور خوش اخلاقی، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ فضول خرچی اور بیجا توقعات سے بچا جائے، عیب جوئی نہ کی جائے بلکہ غلطیوں کو معاف کیا جائے، اور آخر میں گھر اور بچوں کی بہترین پرورش۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مضبوط گھر کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اور اس قول سے محبت کے اظہار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسے شوہر کے لیے ایک بہترین نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو بیوی کے فرائض کے بعد اب بات آتی ہے شوہر کی ذمہ داریوں کی۔ یہاں بھی بات صرف مالی کفالت تک محدود نہیں ہے۔ مرد کو خاندان کا سربراہ اور محافظ تو کہا گیا ہے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے۔ اس میں بیوی کی دیکھ بھال، اس سے محبت کا اظہار اور اسے ایک سچے دوست اور شریک حیات کے طور پر عزت دینا شامل ہے۔ اور ہاں، خاندان کو وقت دینا، کام کے بعد جلد گھر آنا تاکہ سب ساتھ رہیں۔ اور یہاں پھر سے محبت کے اظہار پر زور دیا جا رہا ہے۔ اسے خدا کے دوستوں کی ایک نشانی کہا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام فرائض کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ اصول ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، یا اس کا مقصد ایک بہترین نتیجہ یعنی ایک خوشگوار خاندان حاصل کرنا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے فلسفے میں 2 بڑے نظریے ہیں۔ ایک ہے اصول پرستی، یعنی کچھ کام بس اس لیے صحیح ہیں کیونکہ وہ اصولاً کرنے چاہیے۔ دوسری طرف ہے نتیجہ خیزی، جو کہتا ہے کہ کسی کام کی اچھائی اس کے نتیجے سے طے ہوتی ہے۔ ایک اصول کیا ہے پر زور دیتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام ان دونوں کو ملا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک دینی حکم ہے، یہ ہو گیا اصول۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک پرامن گھر، محبت بھرا رشتہ۔ تو یہاں اصول بھی اہم ہے اور نتیجہ بھی۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف کچھ رولز کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا مکمل اخلاقی نظام ہے۔ یعنی یہ نظام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایسا کرنا کیوں سب کے لیے اچھا ہے۔ اور یہی چیز اسے زندگی کے سب سے اہم رشتے کے لیے ایک بہت مضبوط اور طاقتور بنیاد بناتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج کی دنیا میں مضبوط رشتوں کی بنیاد کن اصولوں پر ہونی چاہیے، اور ہم ان رشتوں سے کیا بہترین نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔